حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے. حضرت والا کا تشریف لانا یہ ہم سب کے لیے بڑا ہی سعادت کی اور خوشی کی بات ہے. تو حضرت والا کے بیان سے قبل حضرت والا کے پوتے میں ان کو دعوت دیتا ہوں. جناب حافظ محمد زہیر ابن حارث کی دعائیں اور چند منٹ ہم سامعین کے سامنے اپنے بیان کو فرمائیں. جناب نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدر محترم، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھی، میں نے قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سب سے بڑے اور آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: اے میرے حبیب، تم اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے پر فائز، یعنی تمہارا اخلاق کردار مثالی ہے، جس سے تمہارا دوست اور دشمن کوئی بھی متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا. میں نے اپنی عطا و بخشش سے تمہیں وہ اخلاق دیا ہے جو تمہاری شخصیت کی شناخت و پہچان بنے گا. تم بولو گے تو بھول جائیں گے، تم جس راہ سے گزرو گے وہ راہ معطل ہو جائے گی. تمہاری مسکراہٹ کلی اور تمہارا ہنسنا کلی کا پھول بن جانے جیسا ہوگا. سچ تمہارا شعار ہوگا، عدل تمہارا معیار ہوگا، امانت داری تمہاری شناخت ہوگی اور رحم دلی تمہاری پہچان ہوگی. تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کے معصوم فرشتے آمین کہیں گے. تم یاد الہی میں گڑگڑاؤ گے تو رحمت خدا بندی جھوم اٹھے گی. تم جو مانگ لو گے ملے گا، اور تم جن کے لیے مانگنے سے رک جاؤ گے ان کے لیے تمہارا رب بھی اپنی عطا و بخشش کے دروازے بند کر دے گا. یعنی تم وہ ہو جس کے بارے میں تمہارے خدا امتی نے صحیح کہا: وہ غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، وہ غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی. خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات نے پیغمبر اسلام، خلاصہ کائنات، سید الانبیاء، امام الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یوں بنایا ہے کہ کہنا پڑا: دست قدرت کی خوب تر تخلیق، ایک شاعر کی شاہکار غزل. دست قدرت کی خوب تر تخلیق، ایک شاعر کی شاہکار غزل، سنگ مرمر سے تراشیدہ صاف شفاف کوئی تاج محل. یہی وجہ تو ہے کہ ان کو اپنے دور کے منکرین کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے رب کے قوم سے کہنا پڑا تھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تمہارے درمیان ایک عمر یعنی اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال گزارے، کیا تم مجھے سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم نے اخلاق و کردار مجھ سے بہتر کسی میں پایا؟ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے یا خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ دوستوں اور دشمنوں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرتے دیکھا؟ تمہارے ہی بیچ قائم ہوئے میری زندگی کے 40 سالہ ریکارڈ میں تم نے مجھے کیسا پایا اور میرے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ تو دشمنوں اور نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی یہی کہنا پڑا کہ انک انت الصادق الامین، یعنی اے محمد تم سچے اور امانت دار ہو، ہم کیسے کہہ دیں کہ تم غلط کار ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر نے کہا تھا: جب تم نے اپنی دنیا کے معاملے میں مجھے سچا اور امانت داری پایا تو تم خود ہی فیصلہ کرو کہ میں اپنے رب کا نام لے کر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ کیا تعصب اور انعام نے تمہاری عقلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ تم سچ کو سچ ماننے سے بھی انکار کر رہے ہو؟ دشمن لاجواب تھے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا. وہ عبداللہ کی یتیم، آمنہ کے لال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بلندی کا اعتراف کرنے میں مجبور تھے. رحم و کرم کی بات ہو تو قاتل مقتل کے اپنے خون کی پیاسوں اور اپنے وفاداروں کو قاتلوں کو لا تسریب علیکم اليوم کہہ کر آپ معافی دینے سے بڑھ کر
کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ امانت داری کی مثال دینا ہو تو مدینہ کے مہاجر کا مکے کے لوگوں کی ساری امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے ہمسار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنا کر مکے میں چھوڑنے کا حوالہ دیا جائے گا۔ غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات چلے تو بلال، خباب اور زید بن حارثہ کے آقا کا نمونہ پیش کر دیا جائے۔ استاد اور مربی کی ہدایات درکار ہو تو صفہ کے معلم سے رہنمائی مل جائے گی، اور فوج کمانڈر کی تلاش ہو تو بدر حنین کے بے مثال قائد کا کردار پیش کر دیا جائے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کی اس آخری حد کا نام ہے جس نے دوستی و دشمنی، تنگی و خوشحالی، امن و جنگ، حاکمیت و محکومیت، صبر و حذر، عبادت و خدمت، ہر حال اور ہر میدان میں وہ چھاپ چھوڑی ہے جس نے دنیا کو اس اعتراف پر مجبور کر دیا کہ سفر ستاروں کا کرنے والے صبح کے خاطر تڑپ رہے ہیں، سفر ستاروں کا کرنے والے صبح کے خاطر تڑپ رہے ہیں، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی۔ اور ہم اپنی قسمت پر نازا ایک وابستہ رسول عربی ہونے کی حیثیت سے یہی کہتے ہوئے اپنی مختصر گزارشات کو ختم کر رہے ہیں۔ سلام اے وہ کہ تیرے نام پر مٹ جانا، سلام اے وہ کہ تیرے نام پر مٹ جانا، سمجھتے ہیں کمال زندگی جان و جگر والے، سلام اے وہ کہ جس کی غلامی میں شہنشاہی، سلام اے وہ کہ جس کی غلامی میں شہنشاہی، بلال و حیدر و صدیق و عثمان و عمر والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حافظ زہیر صاحب، یہ پوتے ہیں حضرت والا حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی رحمت برکاتہ عالیہ کے۔ پیارے دوستوں، اندازہ یہی سے لگائے آپ حضرات کہ جب پوتے کا ہی عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہوا۔